الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير مؤلمة بنت القلم والنون وسر بين القاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ وناشرت الولایہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہراء ولعن اللہ علی اعدائہم و منکر فضائلہم و مصائبہم و ولایتہم و حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند تر صلوات صلی علی دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے شہزادی کونین اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے جتنے بھی بیمار اس ذکر میں تشریف فرما ہیں یا بیماروں کو چھوڑ کے آئے ہیں یا بیمار مومنین کے ناموں کو ذہنوں میں لے کے بیٹھے ہیں فاتح کربلا خالق خاک شفا سید ساجدین کی عزت کا واسطہ میرا مالک آج کی رات کو ان کی شفا کی رات مقرر میرا مالک اس انجمن کا جو بیت الحزن میں یہ سلسلہ عزاداری شروع کیا ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے برادر شرازی صاحب ان کے رفقا ان کے دوست احباب ماتمی احباب جتنے بھی اس بارگاہ کی خدمت گزار ہیں ان تمام کو اجر کثیر عطا فرمائے میرا مالک وارث زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات تلاوت فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ انسان جو اس کی مخلوق ہے وہ ہدایت یافتہ رہے اس نے انسان کو ہدایت پہنچانے کے لیے کچھ ہادی زمین پہ اتارے اور وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کے اللہ کی نمائندگی کرتے ہوئے مخلوق پروردگار کو ہدایت کرے جو سب سے پہلا ہادی اللہ نے زمین پہ اتارا وہ حضرت آدم ہے اور حضرت آدم اکیلے نہیں آئے ان کے ساتھ ایک مستور ایک خاتون کو اتارا گیا جسے حضرت حوا کہتے ہیں یہ حضرت آدم اور حضرت حوا ہی کی اولاد ہے جو آج زمین پہ انسان کہلاتی ہے حضرت آدم اور حوا نے نسل انسانیت کا آغاز کیا زمین پہ اپنی نسل کو پھیلایا جب نسل پھیل گئی تو اب ان کی باقاعدہ تربیت کا بندوبست کرنے کے لیے خدا نے مختلف انبیاء زمین پہ اتارے۔ پھر حضرت ابراہیم آئے اور انہوں نے
اس بکھری ہوئی انسانیت کو ایک ملت کی صورت میں اکٹھا کیا. جب انہوں نے ملت بنائی تو پھر ایک مستور ساتھ تھی جسے ہاجرہ کہتے ہیں. جناب ہاجرہ اور حضرت ابراہیم نے ملت کو اکٹھا کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. آج آپ حج کے لیے جائیں تو حج کی زیادہ تر عبادات کا تعلق بی بی ہاجرہ سے ہے. حضرت ہاجرہ ہی کی سر سے جو ردا اتار کے کعبہ پہ رکھی تھی آج وہ غلاف کہلاتی ہے. جو صفا و مروہ پہ دوڑی تھی وہ صحیح کہلاتی ہے. تو یہ ساری عبادات جو ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ. پھر جب ملت بن چکی تھی تو پھر خدا نے جیسے ہی اس ملت کو آگے پھیلایا تو پھر خدا نے ہر حجت کے ساتھ ایک باعزت مستور کا کردار بھی زندہ رکھا. اب تمہید میں اتنا وقت ضائع نہیں کروں گا. چاہے وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ آسیہ ہو, جناب عیسیٰ کے ساتھ مریم ہو, تو ہر مستور کا ایک کردار ملے گا. اب عرب کے ریگزار میں جب ہمارے نبی نے کلمہ حق بلند کیا تو ابو طالب کے ساتھ بی بی خدیجہ کا کردار ملا, جس نے اپنے مال کے ساتھ اپنی دولت کے ساتھ اس دور کے ماحول میں اسلام کو مضبوط کیا. بعد از حضرت ابو طالب اور بعد از ملیکۃ العرب دو شخصیات پھر سامنے آئیں. ایک ابو طالب کا بیٹا اور ایک خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی. حضرت اللہم حضرت ابو طالب اور جناب ملیکۃ العرب جب اسلام کو مضبوط کر چکے اور رسول ان دونوں ہستیوں کے جانے کے بعد مکہ چھوڑ چکے تھے, اب جب وہ مدینہ سے واپس مکہ پہنچے تو اب وہ مظلوم مکہ بن کے نہیں, فاتح مکہ فاتح مکہ کی حیثیت سے وہ مکہ میں داخل ہو چکے تھے. جب وہ مکہ میں داخل ہو چکے تھے تو اب مکہ والوں کے لیے یہ امتحانی کیفیت تھی کہ جسے پتھر مار کے نکالا تھا, جس کے رستے میں گندگی پھینکی تھی, جس کے رستے میں کانٹے بھی چھائے تھے, آج وہ ایک مملکت کا مالک بن کے مکہ والوں نے سمجھا کہ شاید کوئی سلطان وقت, کوئی بادشاہ وقت آ رہا ہے. لیکن وہ رحمت للعالمین تھے. ان کا قافلہ رات کی تاریکی میں مکہ کے باہر جا کے رک گیا. مکہ میں ہلچل مچ گئی اور لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے خوف کے عالم میں کہ آج بدلہ دینے کا وقت آ گیا ہے. جس نے جو جیسی مصیبت کی تھی اسے اس کا ویسا ہی سزا ملے گی. مکہ کے دروازے بند ہو گئے. لیکن یہ تاریخ انسانیت نے پہلی بار منظر دیکھا تھا کہ جس نے بدلہ لینا تھا وہ اس وجہ سے شہر کے باہر رک گیا کہ ابھی شہر والے سوئے ہوئے. تمہید میں آپ ساتھ دیں گے تو نتیجہ آپ کی سوچوں سے وہ اس لیے رک گئے کہ شہر کے لوگ سوئے ہوئے ہیں, ان کے آرام میں خلل نہ آئے. رات کے اندھیرے میں جو ان کے لشکر کے لوگوں نے مشعلیں روشن کی تھیں, رسالت ماب نے وہ مشعلیں بجھا دیں کہ کہیں مکہ کی پہاڑی پہ کھڑا ہوا بھی کوئی ان آگ کو دیکھ کے پریشان نہ ہو. لہٰذا ان کو سکون سے رات گزارنے دیں اور صبح کو وہ کائنات کا سب سے بڑا فاتح اعظم سفید پرچم لے کے مکے میں داخل ہو, جو اس دور میں امن کی علامت تھا. اور مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے لشکر والوں کو کہہ دیا تلواریں نیاموں میں رہنی چاہیے, نیزے آپ کے اندر ہونے چاہیے, گھوڑا آپ نے دوڑانا نہیں ہے, اونچی آواز میں آپ نے بولنا نہیں ہے, کسی کا دروازہ آپ نے توڑنا نہیں ہے. انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے گزرو, کیونکہ یہ مکہ والوں کا شہر نہیں, میرے باپ دادا کا شہر. یہ ہاشم کا شہر ہے, یہ عبد مناف کا شہر ہے,
یہ عبد المطلب کا شہر ہے، یہ ابو طالب کا شہر ہے، لہٰذا اپنے آبائی وطن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور مکہ کے مرکزی چوک میں جا کے اعلان کر دو کہ آج سب کے لیے معافی کا دن ہے، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑے آرام سکون سے جیسے اپنی معمولات زندگی ہیں ویسے گزارو۔ رحمت للعالمین نے دربار سجا لیا، رسول بیٹھ گئے۔ اب مکہ والوں کی اکثریت خوف کی وجہ سے اور ایک اقلیت نبی کے اس اخلاقی کردار کی وجہ سے دربار رسالت میں پیش ہوئی۔ لفظ سمجھیے گا، اکثریت جو تھی وہ خوف کی وجہ سے، اقلیت محبت کی وجہ سے رسول کے دربار میں آئی۔ اب ساتھ کھڑے ہوئے غلام تعارف کروا رہے تھے۔ جب کوئی سامنے کھڑا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے خلاف نازیبا اشعار کرتا تھا، اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے پہلی بار آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، اچھا چلیں اسے بھی معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے مسجد میں آ کے جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے اوپر گندگی پھینکی تھی، اچھا چلیں اسے بھی معاف کر دو۔ یہ وہ ہے جو شیب ابی طالب میں آپ کے پیچھے جا رہا تھا، اچھا اسے بھی معاف کر دو۔ صبح سے لے کے شام تک رحمت عالمین مسکرا کے معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے بھی جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں، یہ صدا مسلسل گونج رہی تھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی، وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، سزا دے ہی نہیں رہا، وہ تو معاف پہ معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تمہیں۔ شام کے وقت مکے کا ایک سردار، نام اس کا ابو سفیان ہے، وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور بارگاہ رسالت میں جب آیا تو اب اس کے ذہن میں بھی یہ تھا، یہ مجھے بھی کہہ دے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ جو ہی رسول کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن نبی کی آنکھوں کے سامنے آیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی معافی کا درخواست گزار ہے۔ اب رحمت للعالمین کے اہل سنت شیعہ تواریخ کا میزان، رسالت مآب نے اس کی طرف یوں دیکھا، اب چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئی، اب رحمت کے چہرے پہ جلال چمکا، اور کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ تمہید مکمل ہو گئی، تمہید مکمل ہو گئی۔ یہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتہائی عمدہ طریقے سے تمہید کو سنا، تمہید مکمل ہو گئی۔ رحمت للعالمین نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ دراصل بہت بڑا انتقام تھا کسی سردار کے لیے، کسی رئیس کے لیے، کہ اسے یہ جملہ کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور اس نے اس بات کا بعد میں بہت دفعہ اظہار کیا تھا کہ کاش فتح مکہ کے روز عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے یہ جملہ کہہ کے میری نسلوں کو بھی قید کر دیا ہے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مکے کی گلیوں میں جب بھی پھرتا تھا، مکہ کے بچے کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا، یہ ہے وہ جسے پیغمبر نے آزاد کیا۔ مکہ اس کے لیے رہنا قیامت ہو گیا۔ رحمت للعالمین واپس پلٹ کے مدینے آ گئے۔ اس نے اپنی نسل سے کہہ دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں، جتنی دیر زندہ رہو گے ذلت کی زندگی جیو گے۔ کیونکہ مکہ کا جو سب سے بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے ایک فرزند نے بنی امیہ کے سردار کو کہا ہے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ موضوع آپ بہتر سمجھیں گے، جن کا دیہات اور گاؤں سے تعلق ہے وہ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ اب اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا کہ نہیں، اس مکے میں دو ہی تو گھر بڑے تھے، بنو ہاشم، اور اس نے بنو امیہ سے کہہ دیا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ لہٰذا اس نے اپنی نسل سے کہا مکے نہیں رہنا۔ انہوں نے کہا مدینہ، انہوں نے کہا مدینے بھی نہ جانا، وہاں بھی رسول ہے، وہاں نہ جانا جہاں اسلام ہے، وہاں بالکل نہ جانا جہاں اسلام ہے، یمن، مصر، کوفہ، یہاں نہ جانا۔ اس دور میں شام ایک ایسا، شام اسے جسے آج ہم سیریا اور شام کہتے ہیں، اس دور میں یہ پوری ایک سلطنت تھی۔ آج کا فلسطین، آج کا حمص، آج کا اردن، آج کا لبنان، یہ سارا شام کے اندر تھا، اور یہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے کا قدیم ملک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسالت مآب کے باپ جو حضرت عبداللہ تھے وہ شام تجارت کے لیے گئے تھے جب رسول کا ظہور ہوا۔ یہ شام جو تھا یہ سرسبز علاقہ تھا، یہاں پہ تجارت ہوتی تھی، لوگ یہاں پہ مختلف تہذیبوں کے آ کے آباد ہوئے، اور جہاں مختلف تہذیبیں آباد ہونا اس کا ایک مزاج ہوتا ہے
جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آ کے آباد ہوں وہاں پر یکسوئی نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی ایک چیز نہیں ہوتی۔ اب وہاں پر مختلف تہذیبیں تھیں تو اب جا کے شام، اس نے اپنی نسل سے کہا شام منتقل ہو جاؤ، لہذا نسل ابو سفیان شام منتقل ہو گئی۔ اس نے کہا شام میں جا کے کوشش کرنا اقتدار کو قائم کرنا، اور کسی نہ کسی طریقے سے بنی امیہ کی نسل میں سے کوئی اسلام کی سلطنت پہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اب تیسری خلافت میں یہ ہوا کہ بنو امیہ ہی کا ایک فرزند سلطنت اسلامی کا حکمران بن گیا۔ اب امویوں کے لیے موقع مل گیا۔ اب میں بہتر طریقے سے موضوع آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شام آباد ہو چکی تھی، شام امویوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن باپ نے وصیت کی تھی ابو سفیان نے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے بعد تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے، جیسے بنی ہاشم نے مجھے مکہ میں یہ کہا تھا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا، نسل مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کے سامنے کھڑا کرنا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور کہنا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا تاکہ میرا بدلہ پورا ہو سکے، اس ذلت کا بدلہ اتر چکے کسی طریقے سے، کیونکہ عربوں میں کینہ بغض نسلوں میں چلتا تھا۔ یہ نسلوں کو بغض دے کے جاتے تھے، یہ ورثے میں بغض دے کے جاتے تھے۔ باپ نے کہا میری قبر پہ نہ آنا جب تک ہاشمیوں سے یہ بدلہ نہ لے لو۔ آخر ہاشمیوں نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، شام میں اپنا تسلط قائم کیا، شام نے اپنی حکمرانی قائم کی، مدینہ کے مرکز حکومت میں امویوں کا حکمران آ گیا۔ اب انہوں نے کوشش کی مدینہ بھی ہمارے پاس آ گیا، شام بھی ہمارے پاس آ گیا، اب ہم آل رسول کو، اہل بیت کو کوئی چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے امیر المومنین کے دور حکومت میں بڑی کوشش کی کہ علی کو کسی طریقے سے شام لے کے آئیں، لیکن امیر المومنین کوفہ پہنچے، کبھی جمل میں انہیں شکست دی، کبھی صفین میں انہیں شکست دی، کبھی نہروان میں انہیں شکست دی۔ دور امیر المومنین گزر گیا، یہ علی سے وہ بدلہ نہ لے سکے۔ پھر آ گیا امام حسن کا دور، انہوں نے کہا ہم حسن کو شام لے کے آئیں گے۔ میرے مولا حسن نے ایک معاہدہ لکھ کے ان کی سازش کو وہی ختم کر دیا۔ ادھر آ گیا مولا حسین کا دور، ادھر معاویہ بن ابو سفیان مر گیا۔ یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی ہوئے کہا میرے دادے کی وصیت تھی، میرے باپ کی حسرت تھی، نہ دادے کی وصیت ابھی تک پوری ہوئی نہ باپ کی حسرت پوری ہوئی۔ 70 سال ہو گئے ہیں ہم انضمام اقتدار کو سنبھالے ہوئے، اب میں کوئی دیر نہیں کروں گا، اب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا۔ انہوں نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ حسین مکے پہنچے، اس نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے، حسین وہاں سے بھی چل پڑے۔ حسین اس کی سازش کو دیکھتے رہے، حسین کربلا میں آ کے سو گئے۔ اس نے عمر ابن سعد کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ کسی ایک ہاشمیوں کے مرد کو زندہ بچا کے شام لے کے آؤ۔ تو نے اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، جن بھیڑیوں نے علی اصغر نہیں چھوڑا انہوں نے سجاد زندہ کیوں رکھا؟ کیونکہ حکم یزید تھا کہ نسل حسین میں سے ایک بیٹا قیدی بنا کے شام لے کے آؤ تاکہ میں باپ کی وصیت، دادے کی وصیت پوری کر سکوں۔ ادھر سید الساجدین کربلا سے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کربلا سے چل پڑے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ توحید شام کے قریب جا رہا تھا، یزید کے اندر کی حسرت جاگ رہی تھی، اب میں بدلہ لوں گا۔ وہ 70 سال پہلے وہ جو فتح مکہ کا بدلہ تھا، وہ جو باپ کی حسرت تھی، وہ جو دادے کی حسرت تھی، اس نے پورا شہر سجا لیا، اس نے روثہ بلا لیے، اس نے حکمران بنا لیے، تاکہ پھر مکے والوں نے صرف ہماری ذلت دیکھی تھی، اب جب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا صرف شام نہ دیکھے، مصر بھی دیکھے، یمن بھی دیکھے، اردن بھی دیکھے، کوفہ بھی دیکھے، مکے بھی دیکھے، مدینے کے لوگ بھی دیکھے۔ اس نے پورا شہر سجا لیا، پورا شہر خالی کروا دیا۔ آج ہم نے لینا ہے وہ مکے والی شکست کا بدلہ۔ قافلہ توحید شام کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، یہ لوگ اکٹھے کرتا جا رہا تھا، دربار سجاتے جا رہا تھا۔ آج 70 سال کے بعد بنی امیہ کی جیت کا اعلان ہونا تھا، آج بنی امیہ کی فتح کا اعلان ہونا تھا۔ ان کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی سید الساجدین کا قافلہ بازار شام سے گزرتا ہوا دربار کی جانب بڑھا، اس نے اپنا بہت اونچا تخت لگایا، اس تخت پہ جا کے بیٹھا۔ اس نے اپنے سر پہ اپنے دادے ابو سفیان والی پگڑی رکھی، اس نے گلے میں سونے کا ہار پہنا، اس نے اپنے پورے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ دربار میں بیٹھ کے کہا اب میں وہی فتح مکہ والا بدلہ لوں گا۔ ادھر سید الساجدین کا پہلا قدم دربار کے اندر داخل ہوا، اس نے کہا حسین کے بیٹے کو میرے آگے
آگے لے کے آؤ۔ ادھر سید الساجدین چلتے چلتے 17 سیڑھیاں اس کا تخت تھا، اس کے تخت کے نیچے جا کے سجاد کھڑے ہوئے۔ جو ہی سجاد کھڑے ہوئے اس نے کہا اب لوں گا بدلہ۔ اس کے دل میں وہ 70 سال والی حسرت لفظ بن کے جاگتی ہوئی اس کے حلق میں آ گئی۔ اب اس کے حلق میں جملہ رکا ہوا تھا کہ میں وہی جملہ پلٹاؤں گا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ اس کے حلق سے نکل کے اس کی زبان کی نوک پہ تھا، اس کا پھیپڑا لفظ بنانے کے لیے ابھی ہوا بنا رہا تھا۔ یہ سجاد کے کاندھے پہ ایک مستور کا ہاتھ آیا، شہزادی نے سجاد کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے کہتی یبنا تلکا، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام۔ جس بندے کو محنت سے بولے یبنا تلکا، یبنا تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ ذرا اس رنگ سے فضائل سننا، اس رنگ سے فضائل سننا۔ میں آپ کو سید سجاد اور عالیہ کی فتح سناؤں۔ تم نے ہزاروں دفعہ ممبر سے سنا فاتح شام، میں بتاؤں فاتح شام بنی کیسے تھی۔ شہزادی نے کہا یبنا تلکا، اوے ہمارے آزاد کردہ۔ یہاں لفظ ذہن میں رکھنا، غلام کی عربی زبان میں بڑے لفظ ہیں، عبد بھی غلام کو کہتے ہیں۔ جو غلام بکنے کے لیے اور خریدے یہ عبد ہے، جسے عربی زبان میں جسے خریدو اور آزاد کر دو، لیکن وہ آزاد ہو کے پھر مرضی سے غلام بنے، اسے حر کہتے ہیں۔ جاؤ جا کے عرب کی لغت اٹھا کے دیکھو، حر اس غلام کو کہتے ہیں جسے کر آزاد دو پھر وہ مرضی سے غلام ہو جائے۔ تلکا یہ بھی غلام کو کہتے ہیں۔ تلکا اس سے نکلا ہے طلاق، وہ آزادی جس کے بعد واپسی نہ ہو۔ بی بی نے جو غلام کا لفظ استعمال کیا وہ کتنا بہترین کا، یبنا تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اب شہر اس نے بلایا تھا، لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے تھے، مجمع اس کا بلایا ہوا تھا۔ جو ہی بی بی نے کہا یبنا تلکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ مستور اسے کہہ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کون ہے یہ، کس کو کہہ رہی ہے؟ یزید کی طرف نے کہا اتنے سالوں سے راج کر رہے ہو، بتایا ہی نہیں، غلام کے بیٹے ہو۔ اتنے سالوں سے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہو، راج کر رہے ہو، بتایا ہی نہیں، مکے میں غلام تھے۔ بی بی نے کہا یبنا تلکا۔ اب دیکھنا حسب جو ہوتا ہے نا، اور حسب اور نسب یہ دو طریقوں سے چلتا ہے، باپ سے بھی اور ماں سے بھی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے جیسے نوح کا بیٹا، باپ نبی تھا، ماں کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ لوط نبی تھا، ماں ٹھیک نہیں تھی۔ یہ نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے۔ بی بی نے دیکھے یبنا تلکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اس سے پہلے کہ عرب والوں کے ذہنوں میں دوسری بات آتی، ہو سکتا ہے باپ غلام ہو اور ماں ہی کسی اچھے خاندان سے ہو، اگلی سطر میری شہزادی کے نہ ہو، میں زبان کاٹ کے پھینک دوں گا۔ بی بی کہا یبنا تلکا، اوے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ کہنے کا یبنا زرکا، اوے جھنڈے والی عورت کے بیٹے۔ اے بد کردار ماں کی اولاد، اے بد کردار ماں کی اولاد، یبنا تلکا و یبنا زرکا، اے بد کردار ماں کی اولاد، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں قید کیا؟ دربار اس کا، لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے۔ اب دربار میں مجمع اس کا، خطیبہ ہے علی کی، آدم کے ساتھ حوا، لیکن آدم اور حوا نے نسل پھیلائی، ابراہیم اور ہاجرہ نے ملت بنائی، ابو طالب و خدیجہ نے اسلام کو
بنایا، علی اور سیدہ نے اسلام کو پھیلایا، زینب و سجاد نے اسلام کو بچایا۔ نہ سمجھنا، میں منت کر کے کہہ رہا ہوں، کبھی ان زاویوں سے سمجھا کرو اہل بیت کو۔ آپ کو ممبروں سے بتا دیا جاتا ہے یہ پھپھی بھتیجے کے ساتھ نہیں گئی، کربلا میں بہن بھائی کے ساتھ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ تو ہم تمہارے لیے رشتوں کے نام رکھتے ہیں، یہ تمہاری پہچان کے لیے رکھتے ہیں، یہ اصغر ہے یہ اکبر ہے، ورنہ ہمارے گھر میں کوئی اصغر نہیں ہوتا۔ اور اصغر کے آگے لفظ ہے علی۔ جملہ کہہ دوں اگر کوئی ایک بندہ سے جن کا اصغر بھی علی ہو، ہائے ہائے ہائے، علی کہتے ہیں بڑے کو، جن کا اصغر بھی علی ہو، جن کا چھوٹا بھی بڑا ہو۔ یہاں پر بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی، یہ ہے شریکت الحسین۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، شریکت الحسین، شریکت البرادر نہیں، شریکت الاخی نہیں، شریکت الحسین، بھائی کی حصے دار نہیں، حسین کی حصے دار۔ کہوں جملہ اس مجمع کو کرو گے قبول؟ جہاں جہاں حسین ہے وہاں وہاں یہ شریک ہے۔ جب سے حسین ہے تب سے یہ شریکہ ہے۔ 6 یا 7 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا، باقیوں کو بتاؤں کب سے حسین ہے؟ نبی نے فرمایا تھا حسین و منی، حسین مجھ سے ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ حسین کی شریکہ نہیں، یہ رسالت کی شریکہ ہے، یہ رسالت میں بھی شریک ہے۔ اب اس کے پاس کون کون سی شراکت ہے؟ نبی نے فرمایا تعالی حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین جنت کا سردار ہے، زینب اس کی شریکہ ہے۔ ابھی تو میں چھوٹی پرواز بھر رہا تھا، ابھی تو میں نچلی پرواز پہ تھا، اگر 4 6 7 بندے میرے ساتھ چلو تو پرواز اوپر لے کے جاؤ۔ میں نے کہا تھا حسین و منی، جب سے حسین تب سے یہ شریکہ، جہاں تک حسین، حسین جنت کا سردار، عالیہ جنت کی سردار، میرے مالک حسین کہاں کہاں ہے؟ اجمیر میں سویا ہوا ایک فقیر بولا، اس نے کہا حقہ کی بنا لا الہ تو حسین لا الہ ہے، زینب لا الہ میں شریک ہے۔ کلمے میں شریک ہے، کلمے میں شریک ہے، یہ ہے شریکت۔ اس انداز سے کبھی سننا، یہ شہزادی بہن بھائی کے ساتھ نہیں، حجت کی ضرورت بن کے گئی، امامت کی ضرورت کا نام عالیہ ہے۔ چلو تمہارا حق بنتا ہے کہ جنہوں نے اتنی محبت سے ہاتھ کھڑے کیے، میں اگلا معرفت کا موتی بھی تمہیں دوں۔ قوانین ہوتے ہیں، حجت کی دنیا میں قوانین ہوتے ہیں۔ حجت کی دنیا کا قانون ہے کہ اگر ایک وقت میں 2 حجتیں ہوں، ایک خاموش رہے گی، ایک کلام کرے گی۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل ایک دور ہے، ابراہیم کلام کرے گے، اسماعیل خاموش رہیں گے، یعقوب کلام کریں گے، یوسف خاموش رہیں گے، موسیٰ کلام کرے گا، ہارون خاموش رہیں گے، مصطفیٰ کلام کریں گے، مرتضیٰ خاموش رہیں گے، مرتضیٰ کلام کریں گے، حسن خاموش رہیں گے، حسن کلام کریں گے، حسین خاموش رہیں گے، آخری بندے تک جس کے حصہ ہے وہ جملہ لے جائے گا۔ ہر دور میں ایک حجت بولتی ہے اور دوسری خاموش ہوتی ہے۔ یہ قانون کسی شاعر کا بنایا نہیں، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ نے آدم سے شروع ہوا ہے کہ ہر دور میں اگر 2 حجتیں ہوں گی، ایک حجت کلام کرے گی، ایک حجت خاموش رہے گی، ایک حجت بولے گی، دوسری حجت چپ رہے گی۔ کہاں جا کے دنیا کو علی کی بیٹی سناؤ؟ شام کے بازار میں 2 حجتیں خاموش تھی، زینب بول رہی، حجتیں خاموش، 2
حجتیں خاموش ہیں اور عالیہ بول رہی ہے، کیونکہ ان ہستیوں کے فضائل پڑھے ہی نہیں جاتے. ان کی زندگی میں صرف مصائب پڑھ پڑھ کے میں ان کے مصائب میں سے فضائل نکال کے سنا رہا ہوں. آپ جذبات پہ قابو رکھیے گا ورنہ مجھے مجبوراً مصائب کی طرف آنا پڑے گا. یہ ہے علی کی بیٹی، دو حجتیں، دونوں وقت کے امام، ایک دور کا امام، ایک آنے والا امام. دو امام تھے خاموش. خطبہ کس نے دیا؟ شہزادی نے. کوفہ میں خطبہ کس کا؟ عالیہ کا. شام میں کس کا؟ عالیہ کا. دربار میں کس کا؟ عالیہ کا. 19 خطبے ہیں کوفے سے لے کے شام تک، علی کی بیٹی نے دیے ہوئے. علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. اب یہ مجمع مجھے بول کے بتا، میں معرفت کا موتی تمہارے حوالے کروں جو شام میں سیدہ سے خیرات میں ملا ہے. مجھے بول کے بتاؤ جو شہزادی نے بازاروں میں خطبے دیے تھے یہ کس کے لہجے میں دیے تھے؟ علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں، علی کے لہجے میں. مجھے عزت منبر کی قسم ہے مجھے علی کا لہجہ دو ہی جگہوں پہ نظر آیا ہے، یا معراج پہ اللہ علی کے لہجے میں بولا تھا، یا بازار میں زینب علی کے. یا تو لہجہ پروردگار اللہ نے لیا تھا یا عالیہ نے لیا ہے. ان کی زندگی کے مصائب میں سے فضائل نکال دو. میں ایک اور ہے، یہ زاویہ مصائب کا ہے لیکن قابو رکھیے گا میں فضائل کا جملہ دوں. آپ نے ہزاروں دفعہ منبر سے سنا ہے کہ شہزادی جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور سجاد کو لے کے آئی. اب یہاں پر یہ نہ سمجھنا کہ پھپھی کو ڈر تھا کہ بیٹا معاذ اللہ جل نہ جائے. یہ پھپھی آگ کے ڈر سے بیٹا نہیں لا رہی، کیونکہ حسین شہید ہو چکے تھے اور 9 لاکھ فتح کا جشن منا رہے تھے. اہل بیت ختم کر دیے. ہم نے بدلے لے لیے بدر اور احد کے. خیام میں آگ لگی. جلتے ہوئے خیمے کو اللہ نے خود سجاد کو رکھا. اس سے پہلے ایک نبی گیا تھا جلتی آگ میں، اس کا نام ابراہیم تھا. آگ نمرود کی جلائی تھی. جب ابراہیم کو پھینک رہے تھے تو وہ بار بار اللہ سے پوچھ رہا تھا. منجبی کے ذریعے پھینکا گیا تھا اور ابراہیم بار بار پوچھ رہا تھا چلا جاؤں چلا جاؤں. آخر فرشتے نے کہا خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے وحی کر دی ہے آگ پہ، یا نار کونی بردن و سلام، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کی سلامتی پر. جب تک ابراہیم کو پتا نہیں چلا کہ ٹھنڈی ہو رہی ہے ابراہیم پوچھتا رہا چلا جاؤں. جو پوچھ کے آگ میں جائے اسے ابراہیم کہتے، جو جلتے ہوئے شیلوں میں مطمئن ہو کے جا رہی تھی اسے زینب کہتے. اب شہزادی گئی اور شہزادی نے آگ میں سے سجاد کو پشت پہ اٹھایا. لے آؤ قرآن منبر پہ، مرضی کے مولوی سے جا کے پوچھو. حجت کا وزن سوائے حجت کے کوئی اٹھا نہیں سکے. فتح مکہ پہ رسول نے کاندھے جھکائے. علی میرے کاندھوں پہ آ، کعبے کو بتوں سے پاک کر. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ بہتر نہیں کیا بزرگ ہیں آپ جو علی کو اٹھائیں، ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کعبے کو بتوں سے پاک کریں. رسول اللہ پیچھے ہٹ، تجھے نہیں پتا نبوت کا وزن سوائے امامت کے کوئی اٹھا نہیں سکتا. حجت کا بوجھ سوائے حجت کے کوئی نہیں اٹھاتا. امامت کا میرے پاس اتنے واقعات ہیں اس کی دلیل کے لیے. حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول کا امامہ سر پہ نہیں رکھ سکے تھے اور مولا امیر المومنین نے حسین کے سر پہ رکھ دیا تھا اور جناب عباس ابن عبد المطلب سے کہا تھا یہ نبوت کا بوجھ ہے سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ حجت کا بوجھ حجت اٹھاتی، حجت کا بوجھ حجت اٹھاتی ہے. 9 لاکھ شادیانے بجا رہے تھے کہ ہم نے حسین قتل کر دیا، اب امامت کا سلسلہ منقطع کر دیا. بی بی نے سجاد کو اپنی یوں پشت پہ رکھا اور رسول نے غدیر میں علی کا ایک ہاتھ اٹھایا تھا، زینب نے شام غریبہ سجاد کے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا ہاذا الامام، یہ ہے امام. اب شہزادی نے دیکھے کہا تو کیا سمجھتا تجھے ہم نے قید کیا ہے. ایک خطبہ میں پڑھوں گا شہزادی کا، یہ ہے خطاب. اب کیونکہ سید الساجدین پڑھنا ہے تو مجھے جملہ پڑھنے دینا. اب سید الساجدین کوئی نہ سمجھے کڑیوں میں تھے، سر جھکا کے روتے رہے. گریہ بزدلی نہیں تھی،
تشہیر کربلا تھی۔ جاؤ جا کے دیکھو کہ اللہ نے جس طرح ہر نبی کو صفت دی ہے، ہر نبی کو معجزہ دیا ہے، یعقوب کے پاس کیا تھا؟ گریا۔ حضرت یعقوب کی صفت تھی رونا۔ رونا نبیوں کی صفت ہے۔ بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں، بڑا آسان زاویہ دینے لگا ہوں۔ کسی سے پوچھنا کہ جناب یعقوب تو تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، روتے کیوں تھے؟ کہتے تھے اس لیے کہ یوسف بچھڑ گیا تھا۔ اچھا، پتا تھا نا نبی کو علم نبوت سے کہ یوسف زندہ ہے؟ تو جب پتا تھا پھر روئے کیوں؟ روتا ہے انسان اندر کی تکلیف سے۔ جب یقین تھا کہ یوسف زندہ ہے اور بھیڑیے نے نہیں کھایا اور وہ مصر پہنچ گیا ہے اور وہ بادشاہ بننے والا ہے، پھر یعقوب رو کیوں رہے تھے؟ جناب یعقوب کا رونا جو تھا وہ معاذ اللہ کوئی بزدلی نہیں، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یعقوب رو اس لیے رہے تھے کہ یعقوب جس ماحول میں رہ رہے تھے، یوسف کے دشمن قبیلے کے لوگ نہیں تھے، سگے بھائی تھے۔ برادران یوسف کے دشمن تھے، وہ کنویں میں پھینک کے آئے تھے اور جرم چھپا رہے تھے۔ اللہ کا نبی رو رہا تھا اور وہ بار بار کہتے چپ ہو جا، کیوں روتا ہے؟ اللہ نے یعقوب کو زیادہ رو تاکہ مجرم بے نقاب ہو۔ کوئی بندہ ہے جو سجاد سننے کے لیے آئے؟ اس رنگ سے سجاد سنو، زیادہ رو۔ جتنا یعقوب روتے رہے اتنا بھائیوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں تکلیف کیوں ہوتی تھی؟ یعقوب صبح اٹھتے رونا شروع کر دیتے اور گھر میں نہیں روتے تھے، بازار میں جا کے رونا۔ بھائیوں نے آ کے ایک دوسرے سے کہا نا وہ پھر گلی میں رو رہا ہے۔ روتے تھے لوگ، گزرتے تھے، کیوں رو رہا ہے؟ میرا یوسف، میرا یوسف، میرا یوسف۔ مجرم ڈر گئے کہ ایسے اگر روتا رہا ایک دن کہانی کھل جائے گی کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ قرآن میں اس قصے کو پورا لکھا اور خدا نے کہا تھا، خدا نے قرآن میں کہا ہے ھذا احسن القصص، یہ قصوں میں سے ھذا احسن القصص، یہ قصوں میں سے بہترین قصہ، اسے بار بار پڑھا کرو۔ اللہ نے قرآن میں واقعات کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھے، نصیحت کے لیے لکھے۔ بار بار اس قصے کو دہرایا۔ اور ایک یہاں پر ایک اور بھی ہے، جب جناب یوسف مصر میں بادشاہ ہو گئے تھے اور بھائی آئے تھے اور بھائیوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ یوسف ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ مصر کا بادشاہ ہے اور اس سے ملنے کے لیے آئے۔ تو جب آئے تو جناب یوسف نے ایک کمرے میں، جس کمرے میں ان کا دسترخوان لگایا تھا، وہاں ایک شخص کو کہا کہ مصور کے کہا کہ دیوار پہ ایک تصویر بنا۔ اس میں تصویر میں عکس دکھا کہ ایک کنویں کے اندر کچھ لوگ ایک بچے کو پھینک رہے ہیں اور اس تصویر کے آگے پردہ لگا دیا۔ تصویر مصور نے بنائی اور جناب یوسف نے پردہ لگوا دی۔ جب بھائی دسترخوان پہ بیٹھ گئے اور یوں کہ آج شاہی کھانا کھائیں گے، یوں ہاتھ میں لقمہ تھا، یوسف نے غلام سے اشارہ کیا، پردہ ہٹا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا تصویر پہ نظر پڑی، تفسیریں کہتی ہاتھ سے لقمے گر گئے۔ یوسف نے کہا کھاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس کے آگے پردہ کر دیں، جہاں پردہ لٹکا تھا لٹکا دیں۔ بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات قرآن سے کرنے لگا ہوں۔ وہ تصویر حقیقت نہیں تھی، وہ شبیہ تھی۔ شبیہ سامنے آئے، قاتل کو جرم یاد آ رہا۔ شبیہ دیکھ کے نکاح نہیں ٹوٹتا، بندوں کو جرم یاد آ جاتا۔ آج کچھ جدت پسند شیعہ نا، آج کے دور کے ماڈرن شیعہ، وہ آگے کہتے جی بس چھوڑا کریں جی، آپ ان لوگوں کو کیوں بات کرتے ہیں؟ آخر نبی کی کوئی نہ کوئی رشتہ داری تو ان کے ساتھ تھی، اس رشتہ داری ہی کو دیکھ لیں۔ آؤ میرے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، یوسف کے بھائیوں کی 3 نبیوں سے رشتہ داری تھی۔ یعقوب کے بیٹے تھے، یوسف کے بھائی تھے، اسحاق کے پوتے تھے۔ 3
3 نبیوں سے قریبی رشتہ داری اور پھر بھی لانتی. اچھا مجھے کوئی بندہ یہ بھی ثابت کر دے کہ برادران یوسف نے کلمہ نہ پڑھا؟ کلمہ بھی پڑھا, تھے بھی یعقوب کی شریعت پہ اور یعقوب کے مذہب پہ اور یعقوب کے دین پہ, پھر بھی لانتی ہو گئے. برادران یوسف کلمہ پڑھنے کے باوجود لانتی کیوں ہیں؟ کلمہ بھی پڑھا ہے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی ہیں. اور نہیں جی ہمارا ممبر آل محمد کے لیے ہے جی. جس بندے کو کوئی نہ سمجھ آتی یاسر بھائی, وہ کہتا ہے جی اپنوں کے فضائل پڑھو, ہمیں ضرورت کیا ہے جی, سانوں کی ضرورت ہے دوسرے نے چھیڑ دی. اپنے آدھے فضائل پڑھو. اللہ سے کہو نا صرف اپنوں کے فضائل پڑھ. میرے لگتا تیرا کیا تیرا مقابلہ نہیں بنتا. تو قرآن میں کبھی نمرود کی بات کرے, کبھی فرعون کی بات کرے, کبھی شداد کا تذکرہ, کبھی ابلیس کا تذکرہ. بس ٹھیک ہے تو اپنوں کی بات کر. کہتے جی نہیں مجلسوں میں ان کے نام ہی نہیں لینے چاہیے. تو جس قرآن کو چومتے اس کے اندر فرعون کا نام ہے, اس کے اندر ابلیس کا نام ہے. تو اب خدا نے اس وقت تک محبت نہیں رہتی جب تک دشمن سے نفرت نہ ہو. اب برادران یوسف کس بات کا لڑائی کس بات کی تھی؟ مسلمان بھی تھے, صاحب کلمہ بھی تھے اور 3 نبیوں کے رشتہ دار بھی تھے. ایک جرم ان کو کھا گیا, وہ یوسف سے حسد کرتے تھے کیونکہ نبی کرتا تھا یوسف سے پیار. نبی پیار کرے تو رشتہ دار جل ہی جاتے ہیں. نبی محبت کرتا تھا وہ جلتے تھے. دوسری وجہ کیا؟ وہ اس لیے جلتے تھے کہ یوسف کے پاس ایک ایسا عہدہ تھا جو ان کے پاس نہیں. وہ جلتے تھے کہ جو یہ ہے وہ ہم کیوں نہیں ہیں. اور ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو یہ ہے نا یہ یعقوب نے نہیں بنایا, یہ اللہ نے بنایا. اب خدا نے مذمت کر دی. اب جناب یعقوب نے گریے کے ساتھ یوسف کے مجرموں کو بے نقاب کر دیا. بیٹے کبھی بھی بے نقاب نہ ہوتے اگر یعقوب روتا نہ. روتا رہا. آخر آنکھیں کیسے ملی تھی؟ یوسف کا کرتا لا کے دیا, کرتا آنکھوں کو لگایا, بینائی واپس آ گئی. میرے اللہ ڈنمارک میں بیٹھ کے سوال کرتا ہوں, کپڑا بھی شفا دے دیتا ہے؟ میرے اللہ کپڑا اللہ تو نہیں ہے, یہ کپڑے نے نبی کو آنکھیں کیسے دے دی؟ نبی کو, امتی کو نہیں, نبی کو کپڑے نے آنکھیں دی کہ جس سے محبت ہو اس کی نسبت سے کپڑا بھی لگاؤ تو شفا مل جاتی ہے. ہم علم عباس میں جاتے ہیں نسبت عباس کی وجہ سے. اب یہ جو گریہ تھا یہ تشہیر تھی کربلا کی. پہلی چیز ذرا اس انداز میں مولا سجاد سنیں گے. مولا سید الساجدین کا ایک خطبے کی ایک سطر میں آپ کو سنانا لگا جی. یہ وزن تھا امامت کا. ذرا ایک جملے میں صرف مولا سجاد کا روب سمجھ لیجئے گا, کتنا روب تھا, ایک جملے میں سمجھ لیجئے. شام میں بیٹھے ہوئے یزید نے مدینے میں بیٹھے ہوئے اپنے گورنر کے ذریعے مولا حسین سے بیعت مانگی. ٹھیک ہے, اپنے گورنر سے کہا حسین سے کہ بیعت کر, اگر نہیں کرتے تو ان کو قتل کرنا ہے. جس یزید نے, میں بڑا دھیمے لہجے میں اونچا جملہ کہنے لگا, جس یزید نے شام میں بیٹھ کے مدینے حسین سے بیعت مانگی تھی, 1 سال سجاد اس کے زندان میں رہے, اس نے سجاد سے بیعت کیوں نہیں مانگی؟ بھائی امام ہی سے بیعت چاہیے تھی نا, تو مولا حسین نے نہیں کی, مولا سجاد سے مانگ لیتا کہ چل تیرے باپ نے کی تو کر. تو وہ تو تھے بھی قیدی, ہیں بھی زندان میں. کس وجہ سے بیعت نہیں مانگی؟ سجاد مالک نے شام میں آتے ہی یزید کو بے بس کر دیا.
ایک شہزادی نے اور ایک مالک نے، عالیہ نے اور سید الساجدین نے یزیدیت کی جڑیں کھوکھلی کر دی۔ جملہ میری زبان پہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ اہل بیت کو قیدی بنا کے لے کے آ رہا تھا، نہیں، علی کی بیٹی اور سجاد قاتلوں کو گھیر کے ان کے شہروں میں لے کے آ رہا ہے۔ ذرا پوری کی پوری اسی کہانی کو اس زاویے سے دیکھ رہا جس سے میں دکھا رہا ہوں، کیونکہ مولا حسین کا قتل ایک لقودک صحرا میں ہوا تھا، میڈیا کوئی نہیں، دور صحرا جس کے ارد گرد کوئی آبادی نہیں، اور 9 لاکھ کے اجتماع نے کیا تھا۔ قاتل کا سراغ لگنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں تھا کہ جو امام حسین کے ساتھی تھے وہ قتل کر دیے، اور پورے کا پورا مورخ جو تھا وہ بنی امیہ کے کنٹرول میں تھا، ان کی مرضی کے سارے گورنر تھے موجود۔ آج ہمیں 1400 سال کے بعد آپ کو ڈنمارک میں جزیرے کے اندر بیٹھ کے پتا ہے کہ اکبر کا قاتل کون ہے، اصغر کا قاتل کون ہے، آپ کو ایک ایک قاتل کا نام جو پتا ہے جو صحرا میں قتل ہوا۔ میں مولا سجاد کی طاقت بتانے لگا ہوں، طاقت کتنی تھی مولا سجاد میں۔ عالیہ اور مولا سجاد نے کون سا کام کیا؟ 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے، شہر میں ہوئے، آبادی میں ہوئے، مرکز میں ہوئے، چاروں کے قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے۔ رسول کا قتل ہوا مدینے میں، ریلت نہیں ہوئی، نبی طبعی موت نہیں مرتے، بیماری سے وہ مرتا ہے جس کو اپنے طبیعت میں، اپنے بدن میں اعتدال توازن نہ رہے۔ بیماری تب آتی ہے جب آپ کو آپ کے بدن میں اعتدال نہ رہے، توازن، کسی چیز کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا، یہ بیماری ہے۔ جس کا بدن پہ کنٹرول نہ ہو وہ کائنات پہ کیسے کرے گا؟ بیماری کی وجہ سے نہیں، زہر دی گئے میرے رسول کو، زہر دی گئے میرے رسول کو۔ صحیح بخاری میں ہے، چلو میں اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کے لیے، صحیح بخاری میں ایک حدیث لکھی اور مسلم نے بھی اس کو لکھا ہے کہ رسال سے ماں کو آخری وقت میں دوا پلائی جا رہی تو رسول ہاتھ سے منع کر رہے تھے۔ دوا میں شفا ہوتی تو منع کیوں کرتے؟ وہ جو شفا کا حکم دیتا ہے، وہ جو دوائی کا حکم دیتا ہے، وہ منع کیوں کر رہا تھا؟ رسالت امام کا قتل ہوا، قاتل چھپ گیا۔ میں تھوڑا طویل کر دوں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ شراج صاحب نے آج مجھے کہا تھا جی ذرا کھل کے پڑھ لے، تو میں نے کہا جی کھل کے پڑھنے سے مراد کیا؟ کیونکہ میرے پاس کھل کے پڑھنے کے بھی کئی زاویے ہیں نا جی، کہ پتہ نہیں کون سا کہہ رہے ہیں، تو میں نے پھر چونک کے پوچھا تھا جی کھل کے پڑھ دوں؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ لمبا پڑھ دیں۔ تو اس لیے اب میں تھوڑا سا وہ وقت والی جو ہے نا جی آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ رسول کا قتل مدینے میں، قاتل چھپ، آج تک نہیں پتا۔ شیعہ بھی رحلت کہتے ہیں، وفات رسول کہتے ہیں، شہادت رسول شیعہ بھی کہنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب سیدہ کا قتل مدینے میں ہوا، میں فضائل پڑھا، اصل قاتل آج تک چھپے۔ مولا امام حسن کا قتل مدینے میں ہوا۔ ایک عورت کے سر پہ الزام لگایا کہ جودہ بنت اشد نے زہر دی تھی، یہ کسی نے بتایا کہ زہر پہنچائی کس نے تھی، کون شخص لے کے آیا تھا، یہ کس کی بیٹی تھی، کس کی بھانجی تھی، کہاں سے چلی تھی، لالچ کیا دیا گیا تھا، کچھ بھی۔ مولا حسین کا قتل، مولا امام حسن، مولا امیر المومنین جناب سید اور جناب رسول، 4 قتل مدینے، شہر، آبادی، مرکز میں ہوئے، قاتل آج 2023 تک بے نقاب نہیں ہوئے۔ جو شہر میں قتل ہوئے چند لوگوں نے کیے، وہ قاتل چھپ گئے، اور جو ایک صحرا میں 9 لاکھ نے مل کے کیا تھا، وہ قاتل آج تمہیں یہاں جزیرے میں بیٹھ کے کیسے پتا تھا؟ ایک ہی سطر پڑھوں گا اور اسی سطر میں ہی پورا مضمون ہے۔ زینب و سجاد 4 کے قاتلوں کو گھیر کے لے آئے۔ اگر یہ کربلا سے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، اگر یہ کربلا سے قتل کرنے کے بعد بھاگ جاتے،
آج نہ کوفے والوں نے ماننا تھا، شام والے نے کہنا تھا میں نے لشکر بھیجا ہی نہیں، قادسیہ والے نے کہنا تھا مجھے کیا پتا، بصرہ والے نے کہنا میں تو حکومت کر رہا تھا۔ عالیہ ایک ایک قاتل کو اس کے دروازے تک لے کے آئی۔ آج تاریخ کو پتا چل گیا کہ قاتلان حسین میں سے کوفے سے کون کون گیا تھا، شام سے کون کون تھا۔ یہ جو 36 شہر ہے نا، یہ 36 شہر نہیں تھے، یہ پوری قاتلوں کی پٹی تھی جہاں سے عالیہ گزرتی گئی ہے اور قاتلوں کا بتاتی گئی ہے۔ اس شہر سے اتنے قاتل گئے تھے، بی بی گھیر کے ان کو لے کے آئی۔ اب مولا سجاد کے مجھے خطبے کا ایک جملہ پڑھ۔ مولا سجاد جب دربار میں آئے ہیں تو عالیہ بھی بولی ہیں اور مولا سجاد کا خطبہ۔ جب سید الساجدین دربار میں آئے تو اب سید الساجدین جو ہے نا وہ قیدی ہاتھوں کے ساتھ کھڑے۔ اس ملعون نے ایک کرائے کا خطیب بلایا اور اسے ممبر پہ کھڑا کر کے کہا ذرا بنی امیہ کی تعریف کر، میں اپنے منہ نہ کروں تو کر۔ اس خطیب نے آ کے ابو سفیان کے قصے، معاویہ کی تعریفیں اور اللہ کی قرآن کی وہ آیتیں جو اہل بیت کے لیے آئی تھی نا، ان کا شان نزول بنی امیہ کر رہے ہیں، یہ بھی بنی امیہ کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ کیوں کروا رہا تھا کہ سجاد قیدی حالت میں کھڑے ہیں، یہ چپ رہیں گے اور ان کا چپ رہنا ان کی تائید بن جائے گا۔ جب وہ خطیب بول رہا تھا تو سید الساجدین نے کڑیوں سے سر اٹھایا۔ پہلا جملہ ہے جو کتابوں کا میں پڑھنے لگا ہوں، مولا فرمایا ویلک ایھا الخاطب۔ ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک وادی، یہ لفظ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، ویل للمصلین الذین، جہنم کی آخری وادی ہو ان نمازیوں کے لیے۔ یار آیت نہ ہو تو میں ممبر چھوڑوں، آیت ہے قرآن میں ویل للمصلین، مصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ صرف ترجمہ پڑھوں گا، تشریح نہ مجھ سے کروانا۔ خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو ان نمازیوں پہ جو اپنی نماز کو بھول چکے تھے۔ اب یہ پھر کبھی کسی اور موقع پہ چھیڑنا کہ وہ کون سی نماز تھی جسے وہ بھول چکے تھے۔ خدا کہتا جہنم کی آخری وادی ہو، یہ خدا نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، خدا نے قرآن میں استعمال کیا، سجاد نے دربار میں استعمال کیا۔ خدا نے کہا تھا کہ ویل، جہنم کی ایک وادی کا نام، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جنہوں نے اپنی نماز کو، اپنی صلات کو منہ پھیر لیا، اپنی صلات سے منہ پھیر لیا۔ مولا سجاد نے کہا ویلو کا ایھا الخاطب، ویل ہو تجھ پہ اے خطیب، اشترک بالرذائق المخلوق بسبب الخلق، مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے۔ میرے مولا سجاد کا یہ جملہ میں کہتا ہوں ہر امام بارگاہ میں ممبر کے پیچھے لکھا ہونا چاہیے۔ ہر امام بارگاہ کے ممبر پہ یہ جملہ مولا سجاد کا لکھو کہ مولا سجاد نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا جہنم ہو تجھ پہ اے خطیب، تم مخلوق کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دشمنی خرید رہا ہے، تاکہ اگر کوئی ممبر پہ بیٹھ کے علی کو بھونکے پیچھے سے سجاد کی لعنت ہو رہا ہے۔ جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے علی کو بھونکے، جو مجمع کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ عباس معصوم نہیں ہے، جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہے کہ زینب معصومہ نہیں ہے، مولا سجاد کہتے ہیں جہنم ہے تجھ پہ اے خطیب، تو نے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دشمنی خرید لی۔ یہ کہہ کے سید الساجدین 4 قدم آگے بڑھے اور 4 قدم آگے بڑھ کے مولا سجاد کی آواز آئی شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہمیں علم، حلم، سخاوت، شجاعت دی۔ یہ کہنے کے بعد سجاد مسکرا کے کہتے ہیں وہ محبتوں فی قلوب المومنین، اس کا شکر ہے اس نے مومنوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا محبت فی قلوب المومنین، اس نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی۔ ان سے محبت کی نہیں جاتی،
اللہ پیدا کرتا ہے۔ ایک شخص نے میرے 8ویں امام سے آ کے کہا تھا کہ میرے اوپر کچھ تھوڑا سا قرضہ ہے، اگر آپ وہ میرا قرضہ اتروا دے نا تو میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ مولا صاحب نے کہا کتنا قرض ہے؟ اس نے کہا اتنے دینار۔ مولا فرمایا کہ پکڑ دینار تو شیعہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا میں اپنی مرضی سے ہو رہا۔ مولا فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تو اپنی مرضی سے ہو رہا ہے؟ تیرا وہاں نام لکھا نہیں جی، روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ تیرا وہاں نام ہی نہیں لکھا جن روحوں نے عالم ارواح میں ہماری ولایت کا اقرار کیا۔ محبت آل محمد کی اللہ پیدا کرتا ہے، مخلوق محبت نہیں لاتی، محبت اللہ پیدا کرتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس اللہ کا شکر جس نے ہمیں علم، حلم، شجاعت، سخاوت دی اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کی۔ پیدا کرنے کے بعد امام مولا نے یہ جملہ کہا اور دربار میں سناٹا طاری ہو گیا۔ سجاد بول رہے تھے نا، ہاشمی خطیب بول رہا تھا، نہج البلاغہ کا بیٹا بول رہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اگلا جملہ مولا سجاد کا، میری 22 سال کی ذاکری ترازو پہ تولو، میں مولا سجاد کے ایک جملے پہ وار کے پھینک دوں۔ مولا سجاد اس کی طرف دیکھ رہے، اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ وہ منبر پہ بیٹھا تھا، سجاد نے کہا اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے۔ میں کیا کروں؟ میں بندے راضی کروں یا مولا سجاد کا جملہ پڑھوں؟ مولا سجاد نے بازار دربار شام میں بتا دیا، جو آل محمد کو منبر میں بیٹھ کے بھونکے وہ منبر نہیں ہوتا، لکڑیوں کا ڈھیر۔ اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، نیچے اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے۔ یہ اللہ کی کائنات میں یہی گھر ہے۔ یہ لکڑیوں کے پلان کا منبر بنا لیتے ہیں اور منبر کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ دیتے ہیں۔ اتر لکڑیوں کے ڈھیر سے نیچے، یہ کہہ کے مولا سجاد بلندی پہ کھڑے ہوئے، بلندی پہ کھڑے ہو کے مولا سجاد، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جانتا ہے۔ انا ابن سدرۃ المنتہا، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں۔ جو سجاد سننے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ میں اسماعیل کا پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں، میں بڑی جلدی پڑھنے گا۔ میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں مقام ابراہیم کا بیٹا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد سجاد ایک قدم اور آگے بڑھے، کہ لگا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں یوسف الدین کا بیٹا ہوں، میں قائد خیر المعجلین کا بیٹا ہوں، میں فاتح دارین کا بیٹا ہوں، میں نقطہ بائے بسم اللہ کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 سطریں اور آگے بڑھے، آگے بڑھ کے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں صاحب معراج کا بیٹا ہوں، میں صاحب الحمد کا بیٹا ہوں، میں صاحب رکوع کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے سجاد 4 قدم اور آگے بڑھے، کہتے جو جانتا ہے وہ جانتا، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رکوع میں انگوٹھی زکات میں دی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بستر پہ سو کے خدا کی مرضیاں خریدی تھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مکہ فتح کے موقع پر اسلام کے پرچم کو سر بلند کیا تھا۔ میں فاتح بدر کا بیٹا ہوں، میں فاتح خندق کا بیٹا ہوں، میں کل ایمان کا بیٹا ہوں، میں الحم کے سراپا کا بیٹا ہوں، میں والناس کی سین کا بیٹا ہوں، میں الکوثر کے دل کا بیٹا ہوں، میں رحمان کے چہرے کا بیٹا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سجاد آگے بڑھے اور سامنے کھڑے ہوئے جلاد کی تلوار کھینچی اور کھینچ کر جان لو میں اللہ کی تلوار کا بیٹا۔ یوں کہنا تھا، یوں کہنا تھا سجاد کا، جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے نا، ایسے دھاگے کو الجھاتا ہے۔ مولا سجاد نے جلال میں ابھی میں نے خطبے کا 3را حصہ بھی نہیں پڑھا، جلال میں یوں دربار میں پھر کے خطبہ دے رہے تھے۔ دربار میں لوگ دیواروں کے ساتھ لگ کے سہم کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سجاد اکیلے کھڑے تھے، جیسے بچہ دھاگے سے کھیلتا ہے، سجاد نے یوں لوہے کی زنجیروں کو کیا، یوں کر کے یوں پھینکنا تھا۔ لوگوں نے کہا لوہے کی زنجیریں یہ تو داؤد موم کرتا تھا، فرمایا وہ ہمارا نام لے کے کرتا تھا۔ میں اللہ کے تیر کا بیٹا ہوں،
میں اللہ کی تلوار کا بیٹا ہوں۔ یہ کہہ کے مولا سجاد کا تم نے کیا سمجھا کہ تم نے ہمیں قید کیا؟ ہم مشیت الہی کے قیدی ہیں۔ یہ زیور ہم نے تمہاری قید کا نہیں، اس کی محبت کا۔ اگر اس کی رضا اس میں نہ ہوتی تو تم میں سے کس کی جرت ہے کہ عباس کو گھوڑے کی زین سے زیادہ پڑ گیا؟ جنازے کی برآمدگی ہے، میں کوشش کروں گا تم اتنا رو لو، کیونکہ اگر روتے ہوئے گھر سے جنازہ برآمد ہو نا تو بازار میں کھڑے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ لاوارث جنازہ نہیں ہے۔ خاموش جنازہ اٹھے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا وارث کوئی نہیں تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہارا گریہ اتنا بلند ہو، جو شام سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے، جو بقیہ سے آئی ہے وہ راضی ہو کے جائے۔ میں مولا شبیر کا مسافر جا کر تمہیں دعا دے رہا ہوں، تم جہاں جہاں سے آئے ہو، ملک پاکستان سے یہاں دیار غیر میں بیٹھے ہو، پردیس ہے، تمہیں اس درد کا پتہ ہے کہ پردیس بیٹھے ہوئے سے ایک معافی مانگے جو اللہ تمہارے گھروں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے گھروں کو آباد رکھے، اللہ تمہیں اولاد کے دکھ سے بچائے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کمبر بھائی پردیس میں بہن دفنانا، آسان نہیں تھا۔ میرا مالک آپ کی بہنوں کے پردے سلامت رکھے، دنیا کا دستور ہے۔ میں دعا دے رہا ہوں ممبر پہ، اللہ تمہیں بیٹے دے تو بیٹی بھی دے۔ جس کی بہنیں زیادہ ہو نا تو وہ باپ دعا کرتا ہے کہ کوئی ایک بیٹا ہو جائے تاکہ میری بیٹیوں کو زندگی میں تنہائی کا احساس۔ میں نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہنیں بڑی ہو نا، بھائی چھوٹا ہو، تو بہن کہنا کہ اماں میں بازار جا رہی ہوں، وہ کہتی ہے اکیلی نہ جانا، بھائی کو لے جا۔ 4 سال کا بھائی بھی جی شرائی صاحب وہ بہن کے لیے ڈھال ہوتا ہے۔ وہ اس 4 سال کے بھائی کی انگلی پکڑ کے بازار میں اتنے اطمینان سے چلتی ہے، اسے پتا ہوتا میرا بھائی ساتھ ہے۔ 5-6 سال کے بچے کو بھی پتا ہوتا ہے میری بہن مجھے کیوں لے کے آئی ہے۔ اگر بازار میں رش ہو جائے نا اور بہن گھبرا جائے تو بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ہاتھ پکڑ کے اسے تسلی دیتا، میں ہوں، میں ساتھ ہوں۔ بہن کو تسلی ہو جاتی ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔ اللہ جانے تم کتنا رو لو گے۔ بازار میں نے بھائیوں کو بہنوں کو تسلی دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ شام کے بازار میں ایک 4 سال کی بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی تھی سجاد تو نہ رو، میں تیرے ساتھ۔ میں نے پہلی بہن ہے جو بھائی کو تسلیاں دیتی دیکھی ہے۔ 11 کی محنت ایک طرف، اکیلے سجاد کی، بڑا مشکل مرحلہ تھا جو مولا سجاد نے عبور کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا سجاد شام کی قید نبھا کے واپس کربلا آئے، کربلا یوں قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے سجاد کی رو کی آواز، اکبر برچی کھانا آسان ہے، اصغر گردن پہ تیر کھانا آسان ہے، قاسم لاش پامال کروانا آسان ہے، اے چچا عباس بازو کٹوا کے فرات پہ سونا آسان ہے۔ یہ جملہ کہہ کے سجاد منہ کے بل ریت پہ گرے، رو کے کہتے بابا حسین تیرا ضرب کھانا آسان ہے۔ لاشیں تڑپنی شروع ہوئی، آواز آئی تیر آسان، تلوار آسان، برچی آسان، نیزہ آسان، بتا مشکل کیا ہے؟ سجاد رو کہتے اٹھو قبروں سے باہر، میں تمہیں بتاؤں زینب جیسی ماں 9 گھنٹے یزید کے در۔ یہ حوصلے سے مولا سجاد خون روتے رہے، خون روئے جی ایسے۔ آج میں صرف جب بھی میں زندگی میں پڑھتا ہوں نا مولا سجاد کی شہادت،
تو میں مومنین سے پوچھا کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ میں سجاد کا کون سا قتل پڑھوں، کون سا قتل پڑھوں؟ عباس ایک بار قتل ہوئے، اکبر ایک بار قتل، سجاد بار بار قتل، اتنا روتے تھے۔ واپس مدینے آئے نا جب مولا، آنکھوں کا خون بند نہیں ہوتا، مولا سجاد روتے تھے۔ منال کوفی نے آ کے کہا مولا آنکھوں کا خون بند کر دے، مولا کہتے نہیں بند ہو سکتا، مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے، فرمایا شہادت ہمارا ورثہ ہے، ننگے سر مائیں بازار ہو۔ اسے کہا مولا آپ کو آپ کی جدہ کا واسطہ آنسو بند کر دیں، مولا آپ گھر میں رہتے ہیں نا تو آپ کو کربلا یاد آتی ہے، مولا آپ گھر سے نکلا کریں، باہر آئیں، مومنین آپ کو ملیں گے، محبت کرنے والے ملیں گے، مولا آپ کا دل تھوڑا بہلے گا۔ مولا کا ہاتھ تھاما، بازار میں آئے، اس نے لوگوں کو اشارہ کیا، لوگوں نے دیکھا مدت کے بعد مولا سجاد بازار میں آئے، جلدی سے محبت کرنے والے قدموں میں، مولا سلام، کسی کے سر پہ پیار، کسی کی کمر پہ ہاتھ، دعائیں دیتا دیتا میرا مولا بڑھ رہا تھا، لوگوں کا ہجوم پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ شام کے بعد سجاد اب پہلی بار گھر سے باہر آئے تھے، گزرتے گزرتے مولا سجاد کی ایک ایسی دکان کے سامنے سے گزرے جہاں قصاب گوشت کاٹ رہا، جس نے درد سننے مولا سجاد کے، ایک کسائی کی دکان کے سامنے مولا سجاد گزرے، اس نے مولا سجاد کو دیکھا، اس نے جلدی سے گوشت پہ کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے وضو کیا، وضو کر کے قدموں پہ آ کے بیٹھ گئے، مولا میرا سلام ہو، سر پہ پیار دے کے کہنے لگے کیا نام ہے تیرا؟ مولا میرا نام یحییٰ ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مولا میں مدینے میں گوشت بیچتا ہوں۔ دیکھا تھا تجھے احکام ذبیحہ یاد ہے؟ اس نے سمجھا کہ شاید امام ہے نا مجھ سے شریعت پوچھ رہے ہیں۔ دیکھا تھا جی جی مولا مجھے یاد ہے، رو گیا تھا مجھے سنا۔ کہنے لگا مولا شریعت محمد میں جانور کو پانی پلا کے ذبح کرو۔ پانی پلانے کا نام آنا تھا، سجاد نے دیوار پہ سر مارا، رو کے کہا لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں اور میرے بہتے دریا پہ پیاسے مارے گئے ہیں۔ مولا سجاد کی آواز آئی، دوسری شرط سنا، اس نے کہا دوسری شرط ہے جانور جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ سجاد زمین پہ بیٹھ گئے، رو کہتے ہائے غربت حسین، لوگ جانور جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی کہہ رہی تھی نہ مار میرا 3 دن کا پیاس۔ میں رکا ہوں تاکہ آخری شرط میں تو ماتم کر سکو۔ جب مولا روئے نا قصاب ڈر گیا۔ مولا کہتے اگلی شعر سنا، کہتا نہیں مولا، مولا آپ رو رہے ہیں۔ مولا کہتے مجھے سنا، میری عزاداری ہو رہی ہے، مجھے میرے بابے کو رونے دے۔ تیسری شرط سنا، تیسری شرط سنائی ہے، مدینے میں ماتم شروع ہو گیا۔ اس نے کہا مولا شریعت محمد میں ہے جانور کو ذبح کرو، خنجر تیز ہونا چاہیے، تیز خنجر سے جانور کی شاہرگ کاٹی جاتی ہے۔ امام دے کے کہتے مجھے بتا تو جب جانور ذبح کرتا ہے اسے کہاں سے ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا شریعت محمد ہے جانور کی گردن کی شاہرگ کاٹو تاکہ اس کی جان نکلنے میں تکلیف زیادہ نہ ہو۔ سجاد نے مٹی اٹھائی اپنے سر پہ ڈالی، رو کے کہتے ہائے غربت حسین، میرے بابے کو گردن کی پوشت سے ذبح کیا گیا ہے، میرے بابے کی شاہرگ نہیں کاٹی گئی، میرے بابے کی گردن پہ گردن پہ سر۔ اس مولا کو کہا جاتا ہے سید الساجدین، اس مولا کو کہا جاتا ہے زین العابدین۔ آؤ میں تمہیں مولا سجاد کی ایک نماز سناؤں۔ میں شبیر کا مسافر ذاکر ہوں، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا۔ سجاد سے بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں تھا، سجاد سے بڑا عزادار بھی کوئی نہیں تھا۔ ماتم کون کرے گا سجاد سے زیادہ؟ نماز کون پڑھے گا سجاد سے زیادہ؟ جتنا بڑا عبادت گزار تھا اتنا بڑا حسین کا عزادار تھا۔ ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز کے لیے ماتم نہ چھوڑنا، ان دونوں عبادتوں کو اکٹھے چلانا یہ سجاد کی سنت ہے۔ بازار تھا شام کا،
مولا سجاد کیا میں بلا تشبیہ پڑھوں گا، کھل کے پڑھوں گا، میرا اپنا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کتابیں کہتی ہیں مولا سجاد کی گردن میں جو توق تھا نا جی، وہ لوہے کا ایک کڑا تھا، منو وزنی تھا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، اس کے اندر لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، اس توق کے ساتھ لمبی لمبی زنجیریں تھی۔ سپاہیوں نے ان زنجیروں کے ساتھ اس توق کو تھاما ہوا تھا، دائیں بھی زنجیریں تھیں، بائیں بھی زنجیریں تھیں، وزنی توق تھا۔ مولا سجاد کی کمر میں ایک لوہے کا لنگر تھا، پاؤں میں بیڑی تھی۔ صدا سے معافی مانگ کے بلا تشبیہ، ہاتھ کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی سے جڑی تھی۔ اب میں وجہ پڑھوں اگر ماتم کرو گے۔ مولا سجاد کی ہتھکڑی پاؤں کی بیڑی سے کیوں جڑی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ایک ہتھکڑی میں باپ اور بیٹا قید کیا تھا، بیٹے کا قد چھوٹا تھا، اسی کڑی میں باقر تھے، اسی کڑی میں سجاد۔ شہزادہ باقر کے قد کے برابر مولا سجاد کی کمر جھکی ہوئی تھی۔ جب مولا سجاد گرنے لگتے، بائیں والے ملعون زنجیریں کھینچتے، ادھر سے میخیں گردن کے اندر چلے جاتے۔ اس ماحول میں مولا سجاد کھڑے تھے، شام کے بازار میں آگے آگے جا رہے تھے سروں والے نیزے، پیچھے سجاد اور سجاد کے پیچھے تھی علی کی بیٹیاں۔ یہاں حسین کے سر والا نیزہ رک گیا، حسین کا نیزہ رکا تو اکبر کا رک گیا، اصغر کا رک گیا، نیزے رکنے شروع ہوئے، نیزے زمین پہ گڑ گئے۔ ایک ملعون کی آواز آئی، نیزے والے نیزے کیوں نہیں چلا رہے؟ ان کا نیزے زمین کے اندر چلے گئے ہیں، نیزے نہیں چل رہے۔ اس کا نیزے کیوں نہیں چل رہے؟ ان کا قافلے میں پیچھے دیکھو، کسی نے پیچھے سے آواز دے کے کہا حسین کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے۔ سجاد نے شام کے بازار میں نماز شروع کر دی ہے، سجاد نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے قافلہ رک گیا ہے۔ اس ملعون نے کہا یہ نماز پڑھتا رہا تو ہم نے تو اعلان کیا ہے کہ باغی مارا گیا ہے، اس کی نماز ہمیں جیتی ہوئی جنگ ہروا دے گی۔ اس نے دو سپاہیوں سے کہا جاؤ سجاد کی نماز توڑو، تم ماتم گھر تک کرے گا۔ روایت کہتی دو سپاہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے شام کے بازار میں آئے۔ انہوں نے جن ملعونوں کے ہاتھوں میں سجاد کے توق کی زنجیریں تھی، انہوں نے ان سے زنجیریں کھینچی، اپنے گھوڑوں کے ساتھ باندھی اور گھوڑے دوڑانے شروع کیے۔ سجاد شام کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہا تھا سبحان ربی یلعلا و بحمدہ۔ نو کے نیزہ سے حسین کی آواز آئی انت زین العابدین، انت سید الصالحین۔ شام کی گلیاں میرے مولا کے لہو سے بھر گئی۔ میں مولا سجاد کا کون سا قتل پڑھوں؟ مولا سجاد بازار سے گزر رہے، ایک شخص تماشا دیکھنے کے لیے آیا تھا، بوڑھا تھا، اس نے یوں دیکھی حالت، وہ قدم چلاتا چلاتا سجاد کے قریب آیا، دیکھ کے کہنے لگا وہ جو سامنے سر قرآن پڑھ رہا ہے تیرا کیا لگتا ہے؟ آواز آئی مجھے مظلوم کا بابا۔ وہ بوڑھا شخص دیکھا تھا کوفے سے رہتا ہوں مدت سے، ایسا قرآن تو میں نے علی سے سنا تھا۔ علی کا نام مانا تھا، مولا سجاد دیکھے تو علی کو پہچانتا ہے؟ کہتا ہاں میں علی کو جانتا ہوں۔ فرمایا اسی علی کا بیٹا حسین ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں اس حسین کا بیٹا سجاد ہوں۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ آواز ہے یہ میرا بیٹا باقر ہے۔ ابھی صحابی منہ موڑنے لگا تھا، سجاد کی آواز ہے منہ نہ کرنا، پیچھے علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، پیچھے حسین کی بہنیں کھڑی ہیں۔ اتنا کہنا تھا، یہ دیکھ کے کہتا آباد کر تھا محمد کا گھر، کس نے اجاڑا میرے نبی کا کنبہ؟ کہنے لگا یزید نے مار دیا ہے حسین کربلا میں،
اتنا کہنا تھا اس شخص نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، رکھ کے کہنے لگا دے مجھے اجازت، وقت کا امام میں حسین کا بدلہ لو، میں جملہ پڑھوں گا تو ماتم کرے گا۔ سجاد رو کہتے اے بندہ خدا تلوار نہ نکالنا، میری سکینہ ڈر جائے گی، میری زینب ساتھ بیٹھی ہے، یہ نہ ہو کہ بازار میں جنگ کا ماحول بن جائے، میری بہنیں اونٹ سے گر تلوار نہ نکالنا، تلوار نہ نکالنا، بازار میں جنگ کا ماحول نہ بنانا، میرے ساتھ میری پردہ دار ہے، میری ماؤں کے سامنے بازار میں جنگ شروع نہ کرنا۔ اس کا بدن کانپنا شروع ہوا، دیکھ کے کہنے لگا کیا دکھاؤں گا منہ رسول کو، میرے سامنے فاطمہ کی اولاد گزر گئی، کچھ مجھے حکم کر میں کروں۔ دیکھنے لگا دے مجھے اجازت، میں گھر سے جا کے کوئی مال لے کے یزید کو ضمانت کے طور پہ دوں، تیری قیدیں آزاد کرواؤں۔ مولا سجاد کی آواز آئی نہیں میں تجھ پہ راضی، میں تیری جنت کا ضامن۔ دیکھنے لگا مجھے ایسے بازار سے خالی نہ بھیج، مجھے کوئی حکم کر دے، جو سید بیٹی معاف کر دینا۔ سجاد کہتے اچھا اگر کچھ کرنا چاہتا پھر ایک احسان کر دے۔ رو کہتے احسان نہیں مجھے حکم کر۔ سجاد رو کہتے اپنے سر سے امامہ اتار۔ اس نے امامہ اتارا، سجاد کی آواز آئی اسے لپیٹ، اس نے لپیٹا، آواز آئی میری پشت کے پیچھے آ، میری گردن سے توق ہٹا کے یہ کپڑا میری گردن کے اوپر رکھ، توق اور میری گردن کے درمیان یہ کپڑا رکھ دے۔ وہ کہتا جو ہی میں سجاد کی کمر کے پیچھے گیا، میں نے توق اٹھایا، سجاد کی گردن پہ مجھے گوشت نظر نہیں آیا۔ ساری زندگی، بس آخری روایت سنانے لگا، ساری زندگی تم نے سنا لہو رویا تھا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ تمہیں بیت الحزن میں بتا کے جاؤں، مولا سید الساجدین کربلا میں خون نہیں روئے، کوفے خون نہیں روئے۔ پہلا آنسو کب آیا تھا؟ اس روایت پہ ہی جنازہ برآمد ہو جائے گا۔ پہلا آنسو کب آیا تھا؟ جب پہنچے تھے نا شام کے صدر دروازے پہ، حوصلے سے روایت سنی، 15 اذانیں سنی علی کی بیٹیوں نے، شام شہر کا دروازہ بند تھا، جو زیارت کر کے ہیں وہ تائید تھا، آج بھی شام شہر دروازے، آج بھی وہ دروازہ موجود، وہ دروازہ بند تھا، وہاں آ کے کھڑی علی کی بیٹیاں بلا تشبیہ اونٹوں پہ بیٹھی تھی، ان اونٹوں کی رسی مولا سجاد کی کمر کے ساتھ، بازار شام کے باہر یہ قافلہ رکا رہا، کتنی دیر؟ 15 ہزار۔ جب 3 دن سے زیادہ ہو گئے، علی کی بیٹی کی آواز ہے مفزا، سجاد سے پوچھ ہم نے کتنا رکنا ہے؟ بے فضا نے مولا سجاد سے کہا شہزادی پوچھ رہی ابھی کتنا رکنا ہے؟ مولا سجاد نے وہ جس کے ہاتھ میں توق کی زنجیر تھی نا، مولا سجاد نے اپنی توق کو بلا تشبیہ ہلایا، وہ سپاہی نیند سے جاگا، سجاد کے قریب آتا قیدی کیوں بلایا ہے؟ مولا کہتے ہیں ہم نے کتنی دیر رکنا ہے؟ اس کا جواب سننا اور ہائے کہہ دینا۔ وہ دیکھ کے کہنے لگا ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی بازار سج رہے ہیں، ابھی شام شہر میں منادی کروائی جا رہی ہے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، بازاروں میں آئینہ بندی کی جا رہی ہے، چھتوں پہ عورتوں کو بٹھایا جا رہا ہے، ابھی تمہارے استقبال کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی۔ اور قیدی یہ بات بھی یاد رکھنا دروازہ اندر سے کھلنا ہے، باہر سے نہیں کھلنا، جب وہ اندر سے کھولیں گے تب پتہ چلے گا۔ مولا سجاد وہیں کے وہیں رک گئے، تھوڑی دیر کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا، میں سجاد کا پہلا خون کا آنسو پڑھنے لگا ہوں، شام شہر کا دروازہ کھلا، مولا سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو اٹھا کے اپنے سر کو سیدھا کیا، بازار کا ماحول میں پڑھنے لگا ہوں۔ مولا سجاد نے جو ہی دیکھا، کیونکہ میں بازار شام زندگی میں کبھی ممبر پہ نہیں پڑھا، میں ماحول کا ایک صرف منظر پڑھنے لگا ہوں، سجاد نے دیکھا اب شہر کے مرکزی دروازے پہ 3000 ملعون ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے کھڑے، شادیاں بج رہے تھے، شہنائیاں بجائی جا رہی تھی، یوں مردوں کا رش اور چھتوں پہ عورتوں کا رش دیکھا۔ ابھی تک سجاد خون نہیں روئے تھے، ابھی تک سجاد خون نہیں روئے، یا اندر سے ایک کمینہ باہر آیا، اس نے ایک کاغذ کا ٹکڑا سجاد کی آنکھوں کے آگے کیا، مولا سجاد نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا دربار سے حکم آیا ہے۔ سجاد نے پڑھا، مولا کی آنکھ سے پہلا خون کا قطرہ آیا، پہلا لہو کا قطرہ علی کی بیٹی نے اونٹ پہ دیکھا، رو کر دی سجاد تیری آنکھوں میں لہو کیوں آیا ہے؟
آواز ہوئی اما دعا کر تیرا سجاد مر جائے. رو کہتی موت نہ مانگ مجھے درد بتا. سجاد رو کے کہتے ظالم نے لکھ کے بھیجا ہے اب تک زینب اونٹ میں بیٹھ کے آئی ہے, اس بازار میں پیدل چلے گی. اما تو پیدل کیسے چلی گی؟ علی کی بیٹی کی آواز آئی سجاد ان سے کہہ دے میں پیدل نہیں چلوں گی. مولا کی آواز آئی ملعون میری ماں پیدل نہیں چلے گی. اس نے کہا اس نے بتا کے بھیجا تھا اگر سجاد انکار کرے تو کیا کرنا ہے؟ سجاد کی آواز آئی کیا کرے گا؟ سید مجھے معاف کرنا. اس نے سجاد کی کمر سے کپڑا ہٹایا, اس نے ظلم کی پہلی سطر سجاد کی کمر پہ لکھی. حسین کی سکینہ نے لگتا ہوا تازیانہ دیکھا, سکینہ اونٹ سے نیچے گری, اس کے قریب آ کے کہتی ہے میری پھپھی امیر باپ کی بیٹی ہے, میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہوں, میری ماں پیدل چلے نہ چلے مجھے بتا کہاں چلنا ہے. میں سکینہ پیدل چلتی ہوں. ادھر سکینہ نے چلنا شروع کیا. سرے حسین سے آواز آئی زینب میری سکینہ پیدل جا رہی ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن. کسی نے عالیہ کا اونٹ بٹھایا نہیں, بی بی اونٹ سے ایسے گری جیسے گھوڑے سے آواز گرا تھا. بی بی کا پہلا قدم بازار میں آیا, ادھر شادیانے بجنے شروع ہوئے. زینب کی آواز آئی حسین آنکھیں کھول میں پیدل جا رہی ہوں. ماتم حسین